انتہائی معذرت کے ساتھ لوگ کمنٹس میں لکھ رہے ہیں کہ مشتاق احمد خان فراڈیا ہے. آپ کیا فراڈ کر رہے ہیں؟ آپ مظاہرین کے قتل کی مذمت نہیں کرتے. میں میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے. یہ انفارمیشن جو آپ نے کہا لوکل یا گلوبل ہم ہر ظلم. ہاں آپ نے پرانی گاڑی کھول لی ہے. 78 سال میں یہ سیدھی نہیں ہو سکی تو غزہ والا معاملہ ادھر ادھر نہیں ہو جائے گا. آپ جماعت اسلامی میں تھے, اب آپ اس سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ٹھیک تھا, یہ ٹھیک ہے, دونوں ٹھیک ہے؟ ان کے ٹاپ لیڈرشپ کے رویوں اور ان کی پالیسیوں سے مجھے اختلاف وہ ایک الگ چیز ہے. اس لیے وہاں پہ آزادی کے ساتھ کام نہیں کر سکتا تھا, تو انہوں نے میرے راستے بند کر دیے. میں جب پاکستان میں مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا وہ اس کے اوپر میرے شکاز نوٹس جاری کرتے تھے, اور یہ ساری چیزیں ڈاکومنٹڈ ہے. میں کوئی ایسے الزامات نہیں لگا رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے آج کے مہمان جنہوں نے غزہ, فلسطین اور مظلوم انسانوں کے حال کو اپنا حال بنا لیا. انہوں نے نہیں دیکھا میں کہاں ہوں, میری عمر کیا ہے, اور پھر صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ایک وقت ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد کی سڑکوں پر وہ اپنی فیملی کے ساتھ اور ایک پٹھان بیک گراؤنڈ, اپنی گھر والی, بیٹی, جو ان سے بن پڑا انہوں نے کیا, اور اللہ رب العزت نے وہ تاثیر, وہ لوچ عطا کیا آواز کو, جذبات کو, کہ وہ ہر ایک تک پہنچے اور لوگوں نے مظلوموں کے درد کو محسوس کیا. ہمارے آج کے مہمان ہیں سینیٹر مشتاق احمد خان, جو غزہ تک تشریف لے گئے اور وہاں اسیر ہوئے, اور ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غازی بن کر لوٹایا. ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں, کیا کر سکتے ہیں, فوری معاملات کیا ہیں, بجائے لمبی گفتگو کے ہم اصل معاملے کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. میں سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ. ہم نے آپ کو بارہا سنا, دیکھا, بڑی تمنا تھی کہ آپ سے ملاقات ہو. اللہ رب العزت آج وہ دن لے آئے, الحمدللہ. ہم اس وقت بحیثیت پاکستانی عوام غزہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ 1 2 3 4. دیکھیں, غزہ کے لیے عوام کی سطح پہ 4 چیزیں ہیں جو میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں, بتکرار کہتا ہوں, یونیورسٹیز میں, پریس کلب میں, بار ایسوسیشن میں, ٹریڈ یونین کے ساتھ, نوجوان بچوں اور بچیوں کے ساتھ. نمبر 1, غزہ کو بھولیں نہ. غزہ کے لیے بات کریں, غزہ کے لیے پروگرام کریں, غزہ کے لیے میٹنگ کریں, غزہ کے لیے سرگرمی کریں, غزہ کے لیے حرکت کریں. نمبر 1. نمبر 2, غزہ کے لیے سوشل میڈیا کیمپین چلائیں. سوشل میڈیا آپ کا ٹول ہے, آپ کا ویپن ہے, آپ کا ہتھیار ہے. تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم بھرپور طریقے سے استعمال کریں. نمبر 3, غزہ کے لیے ڈونیشن دیں, جتنا دے سکتے ہو, جس کو دے سکتے ہو, جس کے اوپر ٹرسٹ ہو, جس کے اوپر اعتماد ہو, دو. اور چوتھی چیز یہ بائیکاٹ, ہر اس کمپنی کا, ہر اس پروڈکٹ کا, ہر اس ملک کا بائیکاٹ جو اس جینوسائیڈ میں شامل ہے, شریک ہیں. یہ 4 کام کر کے ہم دراصل اپنے گھر سے, اپنی دکان سے, اپنی تعلیمی ادارے سے, اپنی مسجد و مدرسے سے اس جدوجہد کے اندر شریک ہو سکتے ہیں. آپ دنیا گھوم رہے ہیں اس سلسلے میں, بائیکاٹ کتنا مؤثر ہتھیار ہے؟ بائیکاٹ بہت طاقتور ہتھیار ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ آپ کی غزہ کے ساتھ بانڈ ہے, یہ آپ کی اسرائیل سے نفرت کی علامت ہے. دوسرا ہے کہ مظلوموں کا ساتھ دینا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اب تو ریسرچ پبلش ہو چکی ہے کہ غیر معمولی نقصان ان کمپنیوں کو ہوا ہے, اور انہیں واپس ہوئے ہیں وہ اسرائیل سے. انہوں نے وضاحتیں کی ہیں, انہوں نے اپنے ایگریمنٹ توڑے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں بے بسوں کا, غریبوں کا, اور جن کے پاس میں کوئی اور اختیار نہیں ہے, ان کا بہت طاقتور ہتھیار وہ بائیکاٹ ہے. اور میں جب تیونس میں تھا, گلوبل سموتھ پروٹیلا میں 90% غیر مسلم تھے. وہ کوئی بھی چیز جب تیونس میں خریدتے تھے, سب سے پہلے ایپ سے دیکھتے تھے کہ یہ اس لسٹ میں شامل تو نہیں ہے, اور اگر ان کے سامنے کوئی ایسی چیز استعمال کرے وہ شدید ناراض ہوتے ہیں. ان کی دوستی کا, ان کی دشمنی کا, ان کی تعلق کا, ان کی نفرت کا, ان کی محبت کا جو معیار تھی وہ فلسطین, اقصی, غزہ بن گئی تھی. اور جو لوگ ان پروڈکٹس کو جو اس جینوسائیڈ کے اندر کمپلیسڈ ہے اس کو استعمال کرتے تھے, ان کے ساتھ کوئی خیر کا اور کوئی دوستی کا تعلق نہیں رکھتے تھے. سبحان اللہ. آپ نکلے ہیں غزہ کے لیے, پاکستانی عوام کا اور خاص طور پہ یوتھ کا رسپانس کیسا ہے؟ دیکھیں, پاکستانی عوام کا رسپانس اور پاکستانی یوتھ کا رسپانس تو یہ ہے کہ یہاں لوگ دردمند ہیں, یہاں کے دل رنجیدہ ہیں, یہاں لوگوں کے دل زخمی ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اقصی, غزہ اور فلسطین کی محبت پاکستانیوں کے وجود میں خون کی طرح گردش کرتی ہے. لیکن میں یہ اپیل کرتا ہوں, آپ کے توسط سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے اس درد کو اور بڑھائیے,
اپنے اس محبت کی آگ کو اور تیز کر دیجئے، اتنا بڑھائیے، اتنا تیز کر دیجئے کہ آپ سڑک پر کھڑے ہو سکیں، آپ احتجاج کر سکیں، آپ اس کے لیے خطرات کو مول سکیں، اندیشوں کا سامنا کر سکیں، اس کے لیے وقت کی، اس کے لیے کاروبار کی، اس کے لیے تعلیمی کیریئر کی، اس کے لیے مال کی، اس کی قربانی دے سکے، تب حکمرانوں پر دباؤ بڑھے گا۔ غزہ کے اندر فیصلہ کن رول اسٹیٹ نے ادا کرنا ہے، حکومتوں نے ادا کرنا ہے۔ ہمارا کام ان حکومتوں اور اسٹیٹ کے اوپر دباؤ بڑھا کر مجبور کرنا ہے کہ وہ ڈیسائسیو رول فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف استعمال کریں۔ تو اس کے لیے سڑک پر آنا، مزاحمت مزاحمت مزاحمت، اس کے اوپر گامزن ہونا اور اس مزاحمت میں ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہونا۔ آپ جماعت اسلامی میں تھے، اب آپ اس سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ٹھیک تھا، یہ ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہے، زیادہ آزادی سے غزہ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، کن حالات کو بہتر سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، جماعت اسلامی کے اندر اب بھی اخلاص ہے۔ میں نے 37 سال وہاں گزارے ہیں، وہاں بہت مخلص کارکن بھی ہیں، لیکن ان کے ٹاپ لیڈرشپ کے رویوں اور ان کی پالیسیوں سے مجھے اختلاف تھا۔ وہ ایک الگ چیز ہے۔ اس لیے میں وہاں پہ آزادی کے ساتھ کام نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے جب میں غزہ کے لیے جا رہا تھا تو انہوں نے میرے راستے بند کر دیے۔ میں جب پاکستان میں مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، وہ اس کے اوپر میرے شکاز نوٹس جاری کرتے تھے، اور یہ ساری چیزیں ڈاکومنٹڈ ہے، میں کوئی ایسے الزامات نہیں لگا رہا۔ تو میں کہتا ہوں یہ بہتر ہے، اقامت قسط، شہادت حق اور حکومت الہیہ، اسلامی نظام زندگی، اسلامی انقلاب، اس کی جدوجہد اب میں پاکستان رائٹس موومنٹ کے پلیٹ فارم سے کر رہا ہوں۔ میں جس ظالم کے خلاف بولنا چاہوں مجھے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، میں جس مظلوم کے سر کے اوپر دست شفقت رکھنا چاہوں، جس ویکٹم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہوں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میں مظلوم، خواہ وہ مقامی ہے یا بین الاقوامی ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، اور ظالم خواہ وہ مقامی ہے یا بین الاقوامی ہے، اس کو للکارتا ہوں۔ مزاحمت مزاحمت مزاحمت، یہی میری زندگی ہے۔ اور پاکستان رائٹس موومنٹ جو میں نے بنائی ہے، اس کا سلوگن رکھا ہے 3R: رائٹس، ریزسٹنس، ریفارم۔ رائٹس، ریزسٹنس، ریفارم، اسی کے لیے میں نے، اور وہ میں نے ان کے جو اور 3 نعرے ہیں وہ میں نے لیے ہیں سیرت مبارکہ خلف الفضول سے۔ نمبر 1، ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے، خواہ وہ کوئی بھی ہے، ہم ظالم کو للکاریں گے، خواہ وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اور ہم حق، انصاف اور سچ کے علمبردار بنیں گے۔ یہی پاکستان رائٹس موومنٹ کا منشور ہے، اور میں سمجھتا ہوں اب میں بالکل فریلی اس کے اوپر کام کر رہا ہوں، اس لیے یہ پلیٹ فارم سب سے بہتر پلیٹ فارم ہے میرے لیے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ لوگ کمنٹس میں لکھ رہے ہیں کہ مشتاق احمد خان فراڈیا ہے، آپ کیا فراڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، صرف فراڈیا تو آپ نے بہت چھوٹا لفظ استعمال کیا۔ آپ میرے کامنٹس باکس میں چلی جائیے، گالیاں دے رہے لوگ میرے واٹس ایپ کے اوپر لوگ گالیاں دے رہے ہیں، لیکن جب وہ کہتے ہیں آپ کو فراڈیا، تو آپ مطلب کیا فراڈ کر رہے ہیں؟ میں یہی تو میں اسے پوچھتا ہوں نا کہ فراڈ کیا ہے؟ کیا غزہ جانا، کیا مظلوم فلسطینیوں کے لیے پوری دنیا کو جگانا، کیا 20 دن اور 20 راتوں کا سفر کر کے، سمندری ڈرون حملوں کا مقابلہ کر کے، سمندری طوفان کا مقابلہ کر کے، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، دہشت گرد اسرائیل کے ٹارچر سیل میں 6 دن رہ کر، کیا یہ فراڈ ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر یہ فراڈ ہے تو آپ مجھے بتائیں جہاد کیا ہے پھر، مزاحمت کیا ہے پھر؟ تو اصل میں یہ ایسے لوگ ہیں جو نفرت کے اندر، بغض کے اندر، حسد کے اندر، ان کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں، ان کی بصارت بھی ختم ہو چکی ہے، اور یہ بصیرت سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ اس لیے میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے، اور ان کو کوئی جواب نہیں دیتا۔ میرا کام ہے اسرائیل، امریکہ، سامراج، استعمار اور ان کے ہم نواؤں، ان کے غلاموں کے خلاف رسول اللہ کی امت کا مقدمہ لڑنا، پاکستان میں بھی اور بین الاقوام میں بھی، اور یہ کام میں کرتا رہوں گا۔ ادھر ادھر اس طرح کے لوگوں کو دیکھنا، وہ جو فارسی کا شعر ہے کہ عرفی تم اندیش زغ و غائے رقیباں، آواز سگاں کم نہ قدر درس کے بداراں، تو یہی میرا اصول ہے۔ جب آپ پاکستان رائٹس موومنٹ کی بات کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں ہر مظلوم کے پاس جاؤں گا، ہر ایک سے، آپ غزہ کے لیے کام کر رہے تھے، آپ نے پرانی گاڑی کھول لی ہے، 78 سال میں یہ سیدھی نہیں ہو سکی، تو غزہ والا معاملہ ادھر ادھر نہیں ہو جائے گا؟ کہیں آپ راہ تو نہیں بھٹک گئے، یا آپ کو کسی اور کی مسیحائی کا ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا کے انہوں نے اصل موضوع سے؟ یہ چمک کی لڑائی ہے، اور یہ 2 چہرے ہوں گے کہ اگر ہم غزہ کے مظلوموں کے لیے تو تڑپ اٹھتے ہیں، لیکن میرے پڑوس میں مظلوم ہے۔ آپ دیکھیں سانحہ گل پلازا کراچی، جس میں سے 10 لاشیں نکالی گئی ہیں، کھویلا ہو گئی ہیں،
50 لوگ مسنگ ہیں. ان ماؤں کی کیا کیفیت ہوگی جن کے بچوں کے اندر سے کالز آ رہی ہیں؟ ان بچوں کی کیا کیفیت ہوگی جن کے باپوں کے اندر سے وائس میسج آ رہے ہیں؟ یہ بدترین ظلم ہے، مافیا ہے، اشرافیہ کے نام پر بدماشیاں ہے جو کراچی کے اوپر، پاکستان کے اوپر مسلط ہیں. ہم کیوں ان ظالموں کے خلاف نہ بولیں؟ ہم کیوں ان ظالموں کے خلاف لوگوں کو منظم نہ کریں؟ ہم کیوں مزاحمت کے راستے پر ان لوگوں کے خلاف نہ چلیں؟ اس لیے یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، یہ ان کی سیرت مبارکہ ہے. ظالم خواہ جس طرح میں نے کہا لوکل ہے یا گلوبل ہے، اس کے خلاف للکار بلند کرنی ہے. مظلوم خواہ مقامی ہے یا بین الاقوامی ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور حق اور انصاف اور سچ کے علمبردار اسرائیل کے مقابلے میں بھی بننا ہے، اسرائیل کے غلام اور ایجنٹوں کے مقابلے میں بھی بننا ہے. دھمکیاں آتی ہیں؟ بالکل دھمکیوں کی کون سی قسم ہے جو نہیں آتی؟ بتے کی کھالیں. افغانستان سے ایک سال تک میرے گھر کے اوپر مسلح افراد کا حملہ، رات کے وقت میری گاڑی کی چیسنگ، اور خود صوبائی حکومت نے جو گزشتہ صوبائی 2 دفعہ جو لسٹ جاری کر دی کہ جن کی زندگیوں کے خطرہ ہے، ٹاپ آف دا لسٹ، اس پہ انہوں نے میرا نام رکھا. میں نے اپنے باڈی گارڈ اللہ کی کتاب کو بنایا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے دعاؤں کو بنایا ہے. میں جب اسرائیل کے مقابلے میں جا رہا تھا، میں کون سی دعا پڑھ رہا تھا؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. میں کون سی دعا پڑھ رہا؟ میں یہی دعا پڑھ، اللہم اکفنیہم بما شئت. اور جب میں یہ پڑھ لیتا تھا، اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت مجھے پھر خوفزدہ نہیں کر پاتی تھی. آج پاکستان میں بھی یہی میرا تو ہے، کچھ بشارات بھی ہیں، تفصیل نہ بتائیں ہیں. دیکھیں، سب سے بڑی بشارت جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ یہ کام کرتے ہیں اور آپ کو ایک روحانی لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، ایک اسپریچول جائے، آپ کا دل مضبوط ہوتا ہے. آپ بھوکے ہیں، آپ قسم پرسی کی حالت میں ہیں، آپ بے سر و سامانی کی حالت میں ہیں، لیکن آپ ایسے بے خوف ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. یہ خود بشارت ہے. یہ جو ان موجودہ اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو پھر اللہ کی فرشتے آپ کے دل کو استقامت عطا کرتے ہیں، آپ کی قدموں میں مضبوطی عطا کرتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی بشارت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو موجودہ ہمیں ٹرمپ انتظامیہ کی انتظامیہ نظر آ رہی ہے، اس میں تو فی الحال ہمیں کوئی مسلمان ملک نظر نہیں آ رہا. ہم پاکستانی کہاں کھڑے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے؟ جو اندر کی خبر آپ کو ہوگی وہ ہمیں نہیں ہے، وہ بتائیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو دیکھیں، غزہ فلسطینیوں کا نہیں ہے، وہ میرا تیسرا حرم ہے. میرے پیغمبر نے وہاں انبیاء کی امامت کی ہے، میرے پیغمبر نے وہاں معراج کا سفر شروع کیا تھا. وہ میرے پیغمبر کی امانت ہے. کرۂ ارض کے 2 ارب مسلمانوں کا وقف ہے. وہ کسی بادشاہ کا، کسی حکمران کی ملکیت نہیں ہے. وہ اتنا ہی میرا ہے جتنا فلسطینیوں کا ہے، اتنا ہی میرا ہے، اتنا ہی فلسطینیوں کا جتنا کہ میرا ہے. اس لیے وہ ہم سب کا ہے. تو اس سے آگاہ رہنا، اس کی آزادی کے لیے تڑپ رکھنا، جدوجہد کرنا، یہ ہم سب کا فرض ہے. آپ ہر مظلوم کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. بی بی سی کی رپورٹ ہے، ایران کے سپریم لیڈر نے ایڈمٹ کیا ہے کہ ہزاروں مظاہرین قتل ہوئے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں جو حکومت نے وہاں ہزاروں مظاہرین قتل کر دیے ہیں؟ دیکھیں، ایک چیز تو امریکہ اور اسرائیل کی صورت میں ایران کے اوپر جو بیانات آ رہے ہیں، رضا شاہ پہلوی کا جو بیٹا ہے وہ روز کہتا ہے میں نے ٹائی ٹھیک کر لی ہے، میں نے سوٹ پہن لیا ہے، امریکہ میرا انٹرویو کرے، اور کھل کر کہتا ہے میں اگر ایران چلا گیا تو میں اسرائیل کو تسلیم کروں گا، اور میں اسرائیلی ریاست کے اہداف اور مقاصد کو وہاں پہ آگے بڑھاؤں گا. ایران میں مظاہرین کا احتجاج، مزاحمت، یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے. ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کو ریسٹور کرنا، فریڈم آف سپیچ کو ریسٹور کرنا، فریڈم آف ایکسپریشن کو ریسٹور کرنا، یہ خود ایران کے مفاد میں ہے. اگر لوگ نکلتے ہیں، مظاہرہ کرتے ہیں، وائلنس کے بجائے اچھے طریقے سے ان کو ہینڈل کرو، ان کو فریڈم آف ایکسپریشن کا اور فریڈم آف سینیٹر صاحب، اجازت دیں. آپ کی مذمت مجھے یہاں ذرا دھیمی لگ رہی ہے، لیکن دھیمی لگ رہی ہے. میں دھیمی ہزاروں لوگ قتل ہوئے، ایرانی سپریم لیڈر نے ایڈمٹ کیا. لگ رہی ہے کہ خود ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے پیچھے ہوں، میں ٹرمپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا،
میں نتنیاہو کے ساتھ ہم کھڑا نہیں ہو مظاہرین کے سکتا۔ قتل عام کی بات ہے، مظاہرین کا قتل عام۔ نتنیاہو کہتے ہیں میں براہ راست مظاہرین سے رابطے میں ہوں، ٹرمپ کہتا ہے براہ راست مظاہرین سے رابطے میں ہوں، تو میں تو ٹرمپ اور نتنیاہو کو عظیم شیطان سمجھتا ہوں، قرۂ ارض کے انسانوں کے قاتل سمجھتا ہوں، بے شک رسول اللہ کی امت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ایران بھی شام میں 15 لاکھ مسلمانوں کا قاتل ہے سینیٹر صاحب، جن کے یہ بھی 15 لاکھ مسلمانوں کا قاتل ہے، ان کے ساتھ میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ نہیں، ہم مطلب آپ مظاہرین کے قتل کی مذمت نہیں کرتے؟ میں مظاہرین میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے، یہ انفارمیشن جو آپ نے آئی کہا لوکل یا گلوبل، ہم ہر ظلم کی، ہاں بالکل، میں ویسٹرن انفارمیشن سے یہ بات آئی ہے کہ اتنے مظاہرین قتل ہوئے، اور میں نے آپ کو بتا دیا، میں آپ سے کہتا ہوں ایک قتل ہوا ہے، میں آپ سے کہتا ہوں ایک قتل ہوا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، ایک قتل ہوا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ایک قتل بھی ہوا ہے، ٹھیک نہیں ہوا ہے، ظلم ہے، مظاہرین کوئی بھی ہو قتل نہیں ہونے چاہیے۔ ایران کے اپنے مفاد میں ہے کہ وہ اپنے عوام کو نان وائلنٹ طریقے سے ہینڈل کرے، اور جو پروٹیسٹ ہے اس کے روٹ کازز کو ختم کریں، اور اپنے ملک کی یکجہتی اور سلامتی کو یقینی بنائے، تاکہ ٹرمپ اور نیتنیاہو کو موقع نہ ملے کہ وہ اندرونی معاملات میں مداخلت کر سکیں۔ بائیکاٹ میں بہن اور بیٹی اور بیوی اور ماں کہاں کھڑی ہے، کیا کر سکتی ہیں؟ بائیکاٹ تو اصل میں جنگ ہی بیٹی بہن اور ماں کا ہے۔ آج اگر رسول اللہ کی امت کی یہ بیٹیاں یہ کہہ دے کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی کہ جو میرے معصوم اہلیان غزہ، رسول اللہ کی امت کے اس مخلص ترین گروہ کے خون سے جن کے ہاتھ رنگین ہو، تو میں سمجھتا ہوں مغربی کمپنیاں یہاں پر بالکل بیٹھ جائیں گے۔ آپ دیکھیں، ہم پاکستان میں نسلے کا دودھ پیتے ہیں، ہم پاکستان میں نسلے کی پانی یعنی استعمال بائیکاٹ کرتے کی ہیں۔ جنگ اصل میں خواتین نے لڑنی ہے۔ KFC اور میکڈونلڈ پاکستان کے اندر ہیں، اس لیے اصل جنگ خواتین نے لڑنی ہے، نہ صرف خود اپنے گھر کے محاذ بلکہ اپنی نئی نسلوں کے ذہنوں میں یہ بتانا ہے کہ جب تک اقصی غزہ اور فلسطین آزاد نہیں ہوتا آپ اور کچھ نہیں کر سکتے، تو ان کی معاشی بائیکاٹ کیجئے اور معاشی طور پر ان کو گھٹنے ٹھیکنے پر مجبور غزہ کی مزاحمت نے پوری دنیا پر کیا اثرات مرتب کیے؟ غزہ لٹمس ٹیسٹ ہے، غزہ ایجنٹ آف چینج ہے، غزہ نے مغربی سامراج کے چہرے سے نقاب نوچا، غزہ نے یونائٹڈ نیشن کی منافقت کو آشکارا کیا، غزہ نے بے غیرت مسلم حکمرانوں اور بزدل مسلم جرنیلوں کو بے نقاب کیا، غزہ نے نیوزی لینڈ کے ساحلوں سے الاسکا کے برفزاروں تک تمام انسانوں کو فلسطین کے جھنڈے اور کفیہ کے تحت مجتمع کیا، متحد کیا۔ 44 ممالک کے لوگ جس میں 90% غیر مسلم تھے میرے ساتھ 2500 کلومیٹر کے سمندری سفر پر وہ غزہ کی طرف گئے۔ تو غزہ ایجنٹ آف چینج ہے۔ ہولوکاسٹ کا ڈرامہ ختم، رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس کا ڈرامہ ختم، اینٹی سیمیٹزم کا ڈرامہ ختم، اور نیتنیاہو زائنزم اور صہیونیت کا دہشت گردانہ چہرہ بے نقاب عظمت کا، امامت کا، قیادت کا، غیرت کا، جرت کا، بہادری کا، آزادی کا راستہ رسول اللہ کی امت کو اہلیان غزہ نے دکھایا۔ غزہ ایجنٹ آف چینج ہے، انقلاب کی نوید ہے۔ غزہ رمز العزہ، وہ عزت کی رمز ہے۔ بھوک، قحط، تباہی، کیا کوئی چیز غزہ کو یا اس کا لمبا ہوتے چلے جانا غزہ کو جھکا سکتا ہے، ہرا سکتا ہے؟ یہ ثابت کر دیا اہلیان غزہ نے۔ 43 کلومیٹر لمبی، اوسطاً 10 کلومیٹر چوڑی، 24 لاکھ افراد پر مشتمل، جس میں 60% خواتین اور بچے ہیں، انہوں نے امریکہ، اسرائیل، یورپ، انڈیا اور مسلم حکمرانوں کی خاموش حمایت کے باوجود پوری کی پوری استعمار اور سامراج کو گھٹنے ٹھیکنے پر مجبور کر دیا۔ پیس ڈیل کا مطلب کیا ہے؟ پیس ڈیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ ناکام ہو گئے جنگ کے میدان میں۔ وہ جو نتنیاہو نے کہا ایلیمینیٹ حماس، حماس قوت اور طاقت کے ساتھ موجود ہے۔ وہ جو نتنیاہو نے کہا ہم اپنے قیدیوں کو بزور رہا کریں گے، اپنے نہ زندہ قیدیوں کو رہا کر سکے نہ ان کی لاشوں کو آزاد کر سکے، صرف معاہدے کے ذریعے سے ان کو حاصل کر سکے، یہ ہے عظمت کا راستہ، یہ ہے قوت اور طاقت کا راستہ۔ غزہ ناقابل شکست ہے، غزہ ناقابل تسخیر ہے، غزہ کو کبھی بھی شکست نہیں ہو سکتی۔ سینیٹر صاحب، آپ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، اس قوم میں ایسا ہے کہ یہ اپنی قومیت، تعصب، لسانیت، پارٹی اور سیاست سے اٹھ کر مجتمع ہو کر غزہ کے لیے ایک پلیٹ فارم پر آئیں، اس کے اثرات آپ کو نظر آتے ہیں؟ بالکل مجھے نظر آتے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں نے
اور ہمارے اشرافیہ نے اس قوم کو تقسیم کر دیا ہے کہ یہ پاکستان امت مسلمہ کا دھڑکتا ہوا دل ہے، پاکستان قلب ہے، پاکستان کے اندر امت کی لیڈرشپ کی صلاحیت ہے، اس لیے ان کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔ 1973 کا دستور جس میں حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے، جس میں پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہے، جس میں پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جس میں صدر اور وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، جس میں اسلامی نظریاتی کونسل ہے، جس میں فیڈرل شریعت کوڈ ہے، اور جس میں عقیدہ ختم نبوت پر ایمان تمام کی پوسٹ پر رہنے والے لوگوں کے لیے لازم ہے، وہ کانسٹیٹیوشن ہمارے لیے قوت اور طاقت ہے۔ اس کے اوپر ان لیٹر ان اسپرٹ عمل کر کے اس قوم کو متحد کیا جا سکتا ہے، اور جس دن یہ قوم متحد ہو گئی اور اشرافیہ کے نام پر بدماشیہ اور مافیا سے اس قوم کو نجات مل گئی، تو اس دن آپ دیکھ لیں گے کہ پاکستان کی عظمت اور عروج کا راستہ شروع ہو جائے گا، اور پاکستان لیڈ کرے گا۔ یہ حرمین شریفین کا محافظ ہے، اور تیسرے حرم القدس کے آزادی کا پاسبان بنے گا انشاءاللہ۔ رات کے 12 بج رہے ہیں اور یہ اسپرٹ میں دیکھ رہا ہوں، یہ کہاں سے لاتے ہیں آپ؟ یہ دل کا درد ہے، یہ جذبہ ہے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے ساری زندگی اسی طرح مزاحمت میں، جدوجہد میں، کوشش میں گزاری ہے، اور سینٹ سے ریٹائر ہونے کے بعد ایک شخص اپنے ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کر کے گھر سے جاتے ہوئے اپنی وصیت نامہ لکھ لیتا ہے۔ میرے والد صاحب تقریباً 9 سال کے الحمدللہ زندہ ہیں، ماشاءاللہ، اور وہ ہمارے سر پہ دست شفقت رکھتے ہیں۔ میں نے ان سے اجازت لی، میں نے اپنی وصیت لکھی، میں نے اپنے کاروبار، اپنا روزگار، اپنے سب کچھ بند کر لیا۔ میں جب تیونس میں کشتی میں بیٹھ رہا تھا تو فلوٹیلا کے منتظمین نے مجھ سے ڈیتھ وارنٹ پر دستخط لے لیے، ڈیتھ ڈاکومنٹ پہ۔ میں نے اپنے ڈیتھ ڈاکومنٹ پہ دستخط کیے، لیکن جو سرور، جو مزہ، جو قوت اور جو طاقت مجھے اس پورے سفر کے ملی، اور خوف سے میں کوسوں دور تھا۔ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں، ایک دن سیل کے اندر ہم بند تھے، ہمارے اوپر کتے چھوڑے گئے، بٹ مارے گئے، لاتیں ماری گئی، ٹارچر کیا گیا، ہمارے ہاتھ پیچھے باندھے گئے، پاؤں میں بیڑیاں باندھی گئی، آنکھوں پہ پٹیاں باندھی گئی، ہمیں باہر لے جایا گیا اور ایک پنجرے کے اندر بند کر دیا گیا۔ ہم کوئی 10-11 لوگ تھے، جس میں 3-4 ہم مسلمان تھے۔ مغرب کا وقت ہو گیا، پھر عشاء کا وقت ہو رہا تھا۔ ہم نے کہا ہاتھ کھولو، ہم پانی دے دو، ہم وضو بنائیں۔ وہ گالیاں ہمیں دے رہے تھے، ہم وضو نہیں بنا سکتے تھے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے نماز پڑھنا ہے۔ ہم نے بغیر وضو کے، بغیر تیمم کے نماز پڑھی۔ نماز میں لوگوں کے ہاتھ وہ آگے بندھے ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ نماز میں لوگ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، ہم سر کے اشارے سے نماز پڑھ رہے تھے۔ اور مجھے مصریوں نے، ایک مصری تھا، ایک ترکی تھا، 2 تیونیزین تھے، انہوں نے کہا آپ امامت کرائے، سینیٹور آپ ہمارے بزرگ ہیں۔ اور میں نے مغرب اور عشاء بین الصلاتین ہم نے پڑھی، اس لیے کہ عشاء کا وقت ہو چکا تھا۔ پہلی رکعت میں سورہ حشر کا آخری رکوع، اور دوسری رکعت میں سورہ بروج کے آخری آیات، هل اتاک حدیث الجنود فرعون وثمود بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ جو قوت اور طاقت قرآن پاک کے آیات میں ہے، وہ صہیونی فوجی مچھر کے پر کے برابر بھی نظر نہیں آتے تھے۔ یہ قوت دیتا ہے، یہ طاقت دیتا ہے کہ آپ حق کے راستے پر ہیں، سچ کے راستے پر ہیں، انصاف کے علم بردار ہیں، مظلوم کے ساتھ ہیں، ظالم کو للکار رہے ہیں۔ اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ کے لشکر آپ کے ساتھ ہیں۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ علماء، مولوی، ممبر پہ بیٹھا ہوا مسجد کا مولوی کیا کر سکتا ہے غزہ کے لیے؟ دیکھیں، سب سے طاقتور مسند اور منصب وہ ممبر و محراب ہے، وہ درس و تدریس کا حلقہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے علماء نے بہت اچھا کیا کہ متفقہ طور پر یہ فتویٰ دیا کہ غزہ کے تناظر میں امت مسلمہ کے حکمرانوں پر جہاد فرض ہے، اور جو اس کے اوپر پکار نہیں کہے گا، للکار کے اوپر ہاں نہیں کرے گا، وہ گنہگار ہے اللہ کے نزدیک۔ یہ بڑی بات ہے، لیکن یہ پوری بات نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر عمل نہیں ہوتا، جو کہ نہیں ہوا، آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی جو یونائٹڈ نیشن کے نمائندہ ہے فرانسسکا البانیز خاتون، اس نے کہا 6,80,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جس میں 3,80,000 5 سال سے کم عمر بچے ہیں۔ بچے، ہم سے پوچھا جائے گا
کل ہم نے شافع محشر ساقی کوثر کے حضور پیش ہونا ہے، کوثر کا جام مانگنا ہے، شفاعت کا پروانہ مانگنا ہے، اور ہم وارث انبیاء ہیں علماء، اس لیے امریکی ایمبیسی کے سامنے بیٹھنا، پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھنا اور منظم، پرامن، نان وائلنٹ لیکن اپنی نفرت کا اظہار کرنا، اہلیان غزہ سے یکجہتی کا اظہار کرنا علماء کی قیادت میں۔ میں تو علماء سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بخاری کا درس وہاں دے، قرآن کا درس وہاں دے۔ رمضان آ رہا ہے، گزشتہ رمضان میں بھی نے کہا تراویح بھی یہاں سڑکوں پر ہوں، اور اس لیے کہ غزہ میں کوئی مسجد نہیں ہے، جب ان کی مسجد نہیں ہے وہ سڑک پر پڑھ رہے ہیں، ہم بھی سڑکوں پر ان سے اظہار یکجہتی کے لیے امریکی ایمبیسی کے سامنے پڑھیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مزاحمت کو لیڈ کرنا تھا، مزاحمت کی قیادت کرنا تھا، اس میں بہتری کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا خیر دے، اور جو کچھ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ ہمارے اور پوری قوم کے دل میں اتار دے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو مخلص ساتھی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔